وہ پولیس والا تھا اور اس کی بیوی ماہر نفسیات تھی جو ایک ہسپتال میں کام کرتی تھی۔ دونوں کے درمیان کافی عرصے سے جھگڑے چل رہے تھے، جس کی وجہ سے اس پولیس والے کی بیوی نے عدالت میں تعلق ختم کرنے کے لیے خلا کا کیس دائر کر رکھا تھا۔ یہ دیکھ کر اس پولیس والے کی مردانگی پہ چوٹ لگی، لہٰذا بڑی مشکل سے اس نے منت ترلے کر کے اپنی بیوی کو کیس واپس لینے پر راضی کر لیا۔ اسے شک تھا کہ میری بیوی مجھ سے طلاق لے کر ہسپتال میں کام کرنے والے ایک ڈاکٹر سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ ان حالات نے وہ اپنی بیوی کو تو کچھ نہ کہہ سکا، لیکن صرف شک کی بنیاد پر اس پولیس والے نے ایک شریف ڈاکٹر کے خلاف بغض پال لیا۔ پھر ایک دن اس پولیس والے نے اپنے 3 پولیس کے ساتھیوں کو ساتھ ملایا اور رات کے وقت ہسپتال میں ڈیوٹی پہ بیٹھے ڈاکٹر کو اغوا کر لیا۔ وہ ڈاکٹر، جس کی پہلے ہی بیوی اور 2 سالہ بیٹا موجود تھا، جو 3 بہنوں کا اگلوتا بھائی اور اپنے والدین کا اگلوتا سہارا تھا، جس نے ساری عمر پڑھائی میں لگا دی تھی اور اب اپنے گھر کا سہارا بنا تھا، صرف شک کی بنیاد پہ ان 4 پولیس والوں نے اسے اغوا کر لیا۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ صرف اغوا کر کے مار دینے سے ان کے سینے میں ٹھنڈ نہیں پڑ سکتی تھی، اس لیے ان تمام پولیس والوں نے مل کر کئی دن تک اس پہ تشدد کیا۔ پلاس سے اس کے ناخن اکھاڑ ڈالے، اس کا ایک کان کاٹ دیا، اس کی ایک آنکھ نکال دی، اس کے سر کے بال کاٹ دیے، داڑھی نوچ دی اور پھر اسے قتل کر کے بوری میں باندھ کر گندے نالے میں پھینک دیا۔ ذرا سوچئے تو صحیح کہ اتنا ظلم تو جانوروں پہ بھی کوئی نہیں کرتا۔ ایسی درندگی تو خود جانور بھی ایک دوسرے کے معاملے میں نہیں دکھاتے۔ پولیس کے جس کا کام لوگوں کی جان، مال اور عزت کی حفاظت کرنا تھا، اس کے پالے ہوئے غنڈوں نے ایک محنتی اور انتہائی جوان ڈاکٹر پر ظلم کرتے ہوئے درندگی کی ساری حدیں پار کر دی۔ 2 دن تک اس ڈاکٹر کا کوئی پتہ نہیں چل سکا کہ اسے اٹھانے والے کون تھے، وہ اسے کہاں لے گئے، اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا رہا۔ اس کے ساتھ ہی ڈاکٹرز چیختے رہے، لوگوں کو بتاتے رہے، منتیں کرتے رہے کہ ہمارے ساتھ مل کر اس کی بازیابی کے لیے آواز اٹھاؤ۔ ایک بے گناہ انسان پہ ظلم ہو رہا ہے۔ ڈاکٹرز کمیونٹی کے نمائندے بننے والے سارے لوگوں کو میسیجز کیے گئے، لیکن ان کے کان پر جوں تک نہیں رینگی۔ پھر نتیجہ یہ نکلا کہ کچھ دن بعد اس ڈاکٹر کی ایک گندے نالے سے بوری بند لاش مل گئی۔ جب لاش مل گئی تو انہوں نے لاش پہ سیاست کرنا ضروری سمجھا کہ جو پہلے اس کے اغوا پر ایک لفظ تک منہ سے نکالنے کو راضی نہیں تھے، ان مطلب پرست نام نہاد بڑوں نے پہلے قتل کی مذمت کی، اور جب ان کے آگے یہ سوال اٹھایا گیا کہ آخر تم لوگوں نے اس ڈاکٹر کے لیے بروقت آواز کیوں نہیں اٹھائی، تو ان نام نہاد بڑوں نے مرے ہوئے انسان پہ بدکاری کا الزام لگا کر اسے نجی معاملہ قرار دے دیا۔ ایک مرے ہوئے انسان پہ بغیر کسی ثبوت کے الزام تراشی کی اور خود ہی جج بن کر اسے گناہگار قرار دے دیا۔ سوال یہ ہے کہ یہ کیسے کم ظرف لوگ ہیں کہ مرنے والوں کی بے حرمتی کرتے ہوئے بھی انہیں شرم نہیں آتی۔ یہ ایسے گھٹیا، نیچ اور انسانیت سے گرے ہوئے لوگ ہیں کہ ان لوگوں نے ایک خون ناحق اور قتل کو جواز فراہم کرنا شروع کر دیا۔ ان بے حس لوگوں نے مقتول کے تکلیف میں ڈوبے ہوئے ماں باپ کو اپنے لفظوں کے نشتر سے مزید تکلیف دینا شروع کر دی۔ پولیس والے جو خود غنڈے بنے ہوئے ہیں، معلوم نہیں اپنے پیٹی بھائیوں کو بچانے کے لیے کس حد تک جائیں گے۔ ان کے خلاف سارے ثبوت ہونے کے باوجود معلوم نہیں کہ ان درندوں کو سزا بھی ہو پائے گی کہ نہیں، کیونکہ مرنے والا کسی وزیر کا بیٹا نہیں تھا، کسی جاگیردار کا وارث نہیں تھا، کسی چوک میں لٹکی ہوئی شہیدوں کی یادگار نہیں تھا، ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن کے سیاسی ہتھ کنڈوں کا اعلیٰ کار نہیں تھا۔ وہ تو بس ایک عام سا چھوٹا سا ڈاکٹر تھا، جس کے مرنے سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا، جس کا جسم نوچ دینے سے کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی، جس کو اٹھا کر لے جانے پر کہیں سے کوئی آواز نہیں اٹھتی، جس کا اغوا کوئی قابل ذکر خبر ہی نہیں، جس کا مرنا ایک عام سا واقعہ ہے۔